بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اندر سے بے شمار جہتیں یا میدان نکلتے ہیں۔ ایک جملہ یا محاورہ آپ نے سنا ہوگا، یقین کامل پیر کامل۔ یہ دیکھنے میں تو ایک سادہ سا جملہ ہے یا محاورہ ہے کہ جس کے مطابق اگر بندے کا یقین کامل ہو تو اس کو کامل پیر بھی مل جاتا ہے، یا اس کا زیادہ تر مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اگر بندے کا اپنا یقین کامل ہو تو پیر کو وہ کامل بنا ہی لیتا ہے۔ دونوں صورتوں کے اندر مجھے اصل میں جو پہلے اور دوسرے دونوں کے مطلب ہے اس کے ساتھ شروع سے ہی ایک مسئلہ رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم یہ بات مان جائیں کہ یقین بندے کا اپنا کامل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو پیر کامل لگنے لگ جاتا ہے، تو یہ تو کوئی نفسیاتی سا ایک عمل ہوا، اس کے اندر اس پیر یا شیخ یا رہبر یا گرو کی تو کوئی کمال نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کوئی پیر اپنی کاملیت یا اپنی کامیابی کے لیے اپنے مرید کے یقین کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کام ادھورا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ کامل پیر وہ ہے کہ جو مرید کا بے شک یقین بن رہا ہو یا نہ بن رہا ہو، یعنی کہ اس کو بے شک کسی قسم کے وسوسے بھی آ رہے ہوں، تو کامل پیر اتنا مضبوط پیر ہوتا ہے کہ وہ ایک کمزور عقیدے کے مرید کا بھی یقین پکا بنا دیتا ہے اپنے عمل اور اپنی روحانیت کی وجہ سے۔ اب یہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس کے اندر اپنا آپ یا یہ روحانیت ہے، یہ اصل میں ہے کیا؟ اس کو اس طریقے سے دیکھ لیجئے کہ یہ ایک قسم کا پہلے ہی کہی ہوئی بات کی ایک کنٹینیوٹی ہے کہ جس میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ بے استادے کی تسبیح صرف ہاتھوں کی یا انگلیوں کی ایکسرسائز ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین اس طریقے سے کرتا ہوں کہ تاکہ یہ کیسے کامل پیر یقین کو کامل بنا دیتا ہے مرید کے، اس کا تھوڑا سا نقشہ کھینچ لیا جائے۔ کہنے میں تو بہت آسان ہے، جس طرح میں نے ایک دفعہ اپنے محترم شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سنا کہ وہ ایک دفعہ مذاق کہہ لیجئے یا دل لگی کہہ لیجئے فرما رہے تھے اور کہا کہ بھئی پیر بننا کیا مشکل ہے، تم لوگوں کو یہی لگتا ہوگا، بال اور داڑھی بڑھا لو، انگلیوں میں انگوٹھیاں پہن لو، اللہ اللہ کی ضربیں لگانی شروع کر دو تو آپ کو لوگ پیر مان ہی لیں گے، اور اس کی وجہ سے آپ یہ کام شروع کر دیں گے تو تم بھی بٹور لو پیسے لوگوں سے جس طرح دوسرے بٹورتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے لیے اصل میں یہ جو مزاحیہ بات ہے ایک سنجیدہ بات ہوتی ہے۔ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ 4-5 لیکچرز یوٹیوب سے دیکھ کے یا کوئی 10-15 کتابیں پڑھ کر یا کچھ خاص ذہنی یا نفسیاتی ورزشیں کر کے یا کچھ عرصہ مخصوص وظیفے پڑھنے کے بعد بندہ خود ہی پیر بن جاتا ہے، اور اس کے بعد اپنے پڑھے ہوئے وظیفے جس کی اس کو 2 سال یا 10 سال میں پریکٹس ہو گئی ہے، یا وہ تسبیحات جو وہ خود مختلف کتابوں سے پڑھ کر اس کو علم میں آ گئی ہیں، بس یہ لوگوں کو بتانا شروع کر دو اور آہستہ 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 اس کا ایک عکس پڑنا شروع ہو جائے گا۔ وہی المشہور ویزوں والی مثال کہ 100 بندوں کو امریکن ایمبیسی بھیجو، کسی 4-5 بیوقوفوں کا تو ویزا لگ ہی جائے گا، بس ان 4-5 کی بنیاد کے اوپر اگلے 100 دوبارہ سے اکٹھے کر لو۔ تو پیری فقیری کو بھی لوگوں کا زیادہ تر یہی خیال ہے کہ مسنون کتابیں، دعائیں اور جو جادو منتر کی جو کتابیں یا رسالے ملتے ہیں، بس ان کو پڑھ لیا جائے اور کوئی 4 موٹی باتیں سیکھ لی جائیں، کچھ ٹرمز کا اندازہ ہو جائے، ہاتھ میں تسبیح باندھ لی جائے تو پیر صاحب تیار ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے اوپر اپنے اثرات ڈالنے شروع کر دیں۔ کیونکہ میرا ماننا یہ بھی ہے کہ اللہ تو اللہ ہے، رحیم و کریم ہے،
بے شک درمیان میں کوئی واسطہ بھی نہ بھی ہو تو تقدیر اس نے لکھی ہے، دعائیں تو وہ ویسے بھی سنتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے خیال میں یہ ہو کہ جو فلانے پیر صاحب ہیں، ان کے پاس جانے سے یا ان کے جڑنے کی وجہ سے میرے اندر کوئی خاص تبدیلیاں آ گئی ہیں اور میری دعائیں قبول ہونے شروع ہو گئی ہیں۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ نعمتیں جن کو آپ پیر صاحب کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ سمجھ رہے ہیں، وہ شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں ویسے ہی رکھا ہو۔ تو پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ پھر یہ پیر یا شیخ جو ان سے ہیں یہ ہوتے کیا ہیں؟ اگر ان کا کام صرف وظائف کی کتابیں پڑھ کے وظائف دینا یا اس طرح کے جنتر منتر لوگوں کو سکھا کے ٹرائی کرنا نہیں ہے، تو پھر آخر پیر ہے کیا؟ اور اس سے بھی بڑی بات جو اصل میں جاننے والی ہے، جس سے پتہ چلے گا کہ کامل پیر کا جو فنکشن ہے وہ ہوتا کیسے ہے، وہ ہمیں تب معلوم ہوگا جب ہم یہ جانیں گے کہ ایک آئیڈیلی کوئی پیر یا شیخ کیسے اپنے اثرات ڈالتے ہے یا اس کا رول اصل میں کیسے ڈیولپ ہوتا ہے بندے یعنی مرید اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ یعنی کہ یہ اس طرح کی ایک ایکویشن ہے کہ یہ ایک مرید ہے، درمیان میں شیخ ہے، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ ہیں۔ یعنی کہ کل جو دین ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور آپ کے درمیان آپ کا شیخ وہ ٹرانسمیٹر ہے یا وہ ٹرانسمیشن لائن ہے جس کے ذریعے سے یہ سارا کا سارا کام ہو رہا ہے، صرف کتابی وظائف یا خام خواہ کی تسبیحات پڑھنے سے نہیں ہو رہا۔ تو ابھی تک کی بات سے یہ پتہ چلا کہ بیسیکلی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ ٹرانسمیشن جو سی ہے، جو بذریعہ شیخ ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی طرف، یہ ہو کیسے رہی ہے۔ اسی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ حق الیقین دلانے والا، علم الیقین دلانے والا پیر یا شیخ فنکشن کیسے کرتا ہے۔ مجھے جو ابھی تک بات سمجھ آئی ہے، میرے خیال کے مطابق اپنے محترم شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کرم سے، کہ میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میں بیسیکلی پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ میں پرو قلب یا پرو ہارٹ نہیں ہوں، میں پرو برین آدمی ہوں۔ قلب کی حیثیت بھی میں ایک منی برین کی سمجھتا ہوں، جو دل جو سا ہے دماغ کے ساتھ مل کر کوئی فنکشن کر رہا ہے، ادر دین پمپنگ آف بلڈ کے علاوہ، وگرنہ جو اصل سیٹ ہے انٹلیکٹ کی بھی اور عشق کی بھی، وہ برین ہے۔ تو پیر کے یا شیخ کی جو ٹرانسمیشن آف نالج ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے برین کے اندر جو نیورونز ہیں وہ کام کس طاقت کے ذریعے سے کرتے ہیں اور وہ اصل میں کرتے کیا ہیں۔ بیسیکلی اس کو سادہ ترین میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکوں۔ آپ لوگوں کو اب تک میری جو ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں پتہ ہی ہوگا، نیورونز کے ٹرم سے آپ سارے واقف ہو چکے ہوں گے کہ برین کے اندر نیورونز ہیں بلینز کے حساب سے، جو اصل میں ہمارے برین کی ایک بنیادی سیل ہے یا اکائی ہے جس سے سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں۔ بیسیکلی برین کے اندر جو کمیونیکیشن کا سارا سسٹم ہے وہ الیکٹرک کیمیکل ہے، مینز کہ اس کے اندر الیکٹریسٹی اور کیمیکل، یہ دو کیمیکل جو کمپوننٹس ہیں، یہ دونوں مل کے دماغ کو چلا رہے ہیں۔ اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ ایک نیورون کے اندر جو سارا کا سارا فنکشن ہو رہا ہے وہ ایک الیکٹرک پلس یا ایک الیکٹرک شاک یا ایک الیکٹرک تار ہے جو اس کے ذریعے سے کام کر رہی ہے۔ ایک نیورون اور دوسرا نیورون آپس میں اگر آپ تصویر بھی دیکھیں تو یہ آپس میں جڑے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے درمیان ایک چھوٹا سا گیپ ہوتا ہے جس کو سینپس کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بجلی کی رو جو سی ہے اس نیورون میں سے گزر کے یہ جو کونا یا اخیر ہے نیورون کی، جس کو ایکسن کہتے ہیں، یہاں پہ آ کے یہ ایک کیمیکل سکریچ کرتا ہے، اور یہ کیمیکل کی جو سکریشن ہے یہ اس سینپس کے اوپر سے جمپ لگا کے دوسرے
ایکشن کے اندر سے دوبارہ سے الیکٹرک پلس کی صورت میں اس کے اندر چلا جاتا ہے. یعنی کہ نیورونز کے اندر جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ الیکٹرک کیمیکل طریقے سے یہ سر انجام پا رہی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ پوری کی پوری جو برین کی کمیونیکیشن ہے اور برین کے جو سٹرکچر کے اندر آپ کا پورے اعصابی نظام کے ذریعے سے ساری جگہوں پہ جو جا رہا ہے وہ اسی الیکٹرک اور کیمیکل پلسز کے تھرو سے چل رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے میرے خیال کے مطابق جو مجھے ابھی تک سمجھ آتی ہے کہ جب آپ کسی پیر یا شیخ سے جڑ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کی کچھ جینونس مضبوط ہوتی ہے، یہ لمحے میں بھی ہو سکتی ہے، یہ دنوں میں بھی ہو سکتی ہے، اور بعض لوگوں کو شیخ سے جڑنے میں 40-50 سال بھی لگ سکتے ہیں. اس میں زیادہ بڑا فیصلہ شیخ کی اپنی ذات کا اور مرید کی سنسیریٹی کا ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک اس کے ساتھ سنسیئر ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے بات کی کہ جیسے ایک بندے کے مرید کے ذہن کے اندر نیورونز الیکٹرک اور کیمیکل پلسز کے ذریعے سے آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں، تو شیخ بھی جو سا ہے یا جو پیر بھی ہے وہ بھی ظاہر ایک انسان ہے، اس کے اپنے برین کے اندر بھی نیورونز کے اندر یہی جو سٹرکچر ہے کمیونیکیشن کا، یعنی کہ الیکٹرک اور کیمیکل، وہی چل رہا ہے. جب شیخ اور مرید آپس میں آہستہ آہستہ سنکرونائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، مینس کہ بوجہ عشق، یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیے کہ ان دونوں کو جو آپس میں جو تار جوڑنے والی تار ہے وہ عشق ہے. عشق وہ طاقت یا قوت ہے کہ جب مرید اور شیخ کو آپس میں جوڑ لیتی ہے تو آپ اس کو سادہ زبان میں یہ سمجھ لیجئے کہ دونوں کے برینز ایک ٹیلی پیتھی طریقے سے، ایک وائرلیس طریقے سے آپس میں جڑ جاتے ہیں. جب یہ آپس میں جڑ جاتے ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیخ کی جو نیورونز کی کمیونیکیشن ہے، جس کی وجہ سے اس کی دماغ کی ساخت، اس کی سوچ، اس کے مرکبات، اس کے ایکشنز، سارے کے سارے جو چل رہے ہیں، تو اس کے بعد ہونا کیا شروع ہوگا؟ کیونکہ عشق ان کے اندر ایک ایسی بانڈیج ہے جو انٹلیکٹ کی ایک ہائر فارم ہے کہ وہ ان دونوں شخصیات کو، یعنی کہ مرید اور شیخ کو آپس میں ٹیلی پیتھک طریقے سے، یعنی کہ وائرلیس طریقے سے ان دونوں کے برین کو آپس میں جوڑ دے گی. اب جڑنے کی صورت میں کیا ہوگا کہ جو شیخ کا برین ہے، جو اس کے نیورونز کے اندر الیکٹرک کیمیکل پلسز کے ذریعے سے جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے، یہ جو عشق ہے یہ آپس میں اس طرح کا جوڑے گا ٹیلی پیتھک طریقے سے یا وائرلیس طریقے سے کہ آہستہ آہستہ جو مرید کا دماغ ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جتنا زیادہ اس کی اٹیچمنٹ گہری ہوتی جائے گی، اس کے جو نیورونز ہیں یا اس کے جو کیمیکل پارٹس اور الیکٹرک پارٹس ہیں، وہ شیخ کی جو انسی الیکٹرک اور کیمیکل جو سیکریشنز اور کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ اس کو کاپی کرنا شروع کر دے گا، یعنی کہ اس کو فالو کرنا شروع کر دے گا. یہ وہی والی بات ہے کہ بعض دفعہ جس طرح سے ایک اچھے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک کمزور اسٹوڈنٹ کو بٹھا دیا جاتا ہے اور پھر آہستہ 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 ٹیچر کوشش کرتا ہے کہ دونوں کی استعداد اس طرح سے ہو کہ کمزور اسٹوڈنٹ مضبوط اسٹوڈنٹ سے سیکھنا شروع کر دے. تو اسی طریقے سے مرید کی جو کمیونیکیشن ہے الیکٹرک کیمیکل جو اس کے برین کے اندر جاری ہے، بذریعہ عشق جو وائرلیس کنیکشن آپس میں جڑ چکا ہے، اس کی وجہ سے وہ چیزیں اٹھانا شروع کر دیتا ہے اور آہستہ آہستہ جس کو کہتے ہیں کہ مرید اپنے سچے شیخ کی رنگ میں رنگتا جاتا ہے. اور وہ رنگنا کیا ہوتا ہے؟ شیخ کے رنگ میں رنگنا کہ جو شیخ کی حالت یا اس کے برین سمجھ لیجئے اور برین سے جو دل پہ یا قلب یا ہارٹ پہ آ رہی ہے، وہ اس کے مرید کے اوپر اس کا عکس یا اس کا امیج
یا آپ کو سائنسی زبان میں اس کا ایک امپریشن پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس امپریشن پڑنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ مرید شیخ کے پیچھے چلتا چلتا روحانی منازل طے کرتا کرتا ایک دن اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ آخر کار جو شیخ فیل کرتا ہے مرید وہی فیل کرتا ہے، جو شیخ دیکھتا ہے مرید وہی دیکھتا ہے۔ لیکن اس کو کرنے سے پہلے شیخ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو سچا اور صحیح شیخ ہے کہ وہ اپنی مرید کی برین کی الیکٹرک اور کیمیکل جو اسی کمیونیکیشن ہے اور برداشت کرنے کی جو کیپیسٹی ہے اس کو میکسیمائز کرتا ہے، تاکہ شیخ جیسے ایک بڑے ٹرانسمیٹر یا ایک بہت بڑے ٹرانسفارمر میں جو اس کو نظر آ رہا ہے یا جو اس پہ واردات اتر رہی ہے یا جو ایک روحانی کمیونیکیشن اپنے ایک رخ اختیار کر کے اس کے برین کے ذریعے سے اس کی پورے قلب اور پورے جسم میں جا رہی ہے، وہ اس کو برداشت کر سکے۔ تو بتانے والی بات صرف یہ نہیں تھی کہ یہ سارا میکانزم کیسے چلتا ہے، زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ وہ لوگ یا وہ دوست جو خود ہی کچھ پروگرامز، کچھ کتابیں پڑھنے کے بعد یا کسی شیخ کے پاس جانے کے بعد اچانک خدا نہ خواستہ ایک دن ان کے دماغ میں کوئی کیڑا آتا ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب میں بھی شیخ بن گیا ہوں یا میں بھی پیر بن گیا ہوں، میں اپنا پیر خانہ چلانا شروع کرتا ہوں، میں لوگوں کو اپنے پیچھے لگانا شروع کر دیتا ہوں، اپنی تسبیحات دے دیتا ہوں، اپنے طریقہ کار بتا دیتا ہوں، تو وہ صرف ڈبہ پیر ہوگا۔ اس کی کوئی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ جو سچا پیر ہے، جو ایک سٹرونگ اصل شیخ ہے، اس نے پورا کا پورا برین اور دل کا سٹرکچر چینج کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ٹریفک چلتی ہے وظائف کی، قرآن کریم کی، تسبیحات کی، تو اس لیے اس کے اندر برکت اور تیزی آتی ہے۔ دیٹ از وائی میں نے کہا تھا کہ جو بے استادہ ہے یا کسی ڈبے پیر کے ہتھے چڑھا ہوا ہے، یعنی کہ جیلی شیخ کے پیچھے چڑھ گیا ہے ہاتھ اس کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ٹرانسمیشن جو لائن ہے جس کے اوپر الیکٹرک کیونکہ آپ کی بے شک روحانی واردات ہے، بے شک آپ کی عقلی استدلال ہے، دونوں نے آخر کار آپ کے برین کے اوپر جب افیکٹ کرنا ہے تو اس سارے کے سارے سسٹم نے ایونچولی آپ کی سمجھ کے لیے اس کو الیکٹرک اور کیمیکل پلسز کے اندر کنورٹ کرنا ہے، تو آپ کو سمجھ آئے گی، وگرنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو میری درخواست ہوگی ایسے تمام دوستوں سے کہ وہ کوشش کیا کریں کہ خود سے پیر بننے کی کوشش نہ کریں، خود سے رہنما بننے کی کوشش نہ کریں۔ پیر بننا، شیخ بننا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ اسی لیے تو الحمدللہ جہاں میں اٹیچ ہوں محترم شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، انہوں نے تو خیر اچھا کیا کہ سب کو بتا دیا کہ ان کا جو معاملہ ہے یا ان کا جو سلسلہ ہے قیامت تک اس میں کوئی اور شیخ نہیں آئے گا۔ دیٹ مینز کہ محترم شیخ صاحب کا ٹرانسفارمر ہمیشہ کے لیے اتنا مضبوط اور الائیو رہے گا کہ وہ کافی زیادہ تعداد بھی جتنی بھی لوگوں کی ہوتی جائے گی، اس کو الیکٹرک اور کیمیکل کمیونیکیشن اور وائرلیس کمیونیکیشن اویلیبل رہے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ایک سوال چھوڑی جا رہا ہوں جو آپ کے ذہن میں ضرور آئے گا کہ بھئی یہ سارا کا سارا جو برین کا فنکشن ہے الیکٹرک کا یا کیمیکل کا، یہ ہم اگر مان بھی جائیں، اگر آپ کو میری دلیل مضبوط لگی بھی ہے، تو اگر آپ کا شیخ دنیا سے پردہ کر جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو پھر بھلا کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے؟ پھر سچے شیخ کی رہبری کیسے چلتی ہے؟ پھر شیخ کے ساتھ وائرلیس سسٹم کیسے چلتا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو اس میں راز ہوگا، جس کی وجہ سے شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ نے کہا کہ میں ایک زمانے میں جب ظاہری پردہ کر بھی جاؤں گا تو کسی اور شیخ کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے 1-2 دن کی رخصت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ ہوگی
کہ اگلی ویڈیو کے اندر ہی میں اس کے متعلق بھی اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ کے سامنے پیش کروں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔